اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد، شعور مقصد روحانی زندگی کے راز بہت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حسب سابق ڈفرینٹ سا ہی ہے کہ کون سا ایسا علم اور راستہ ہو جو ہمیں کامیابی، خوشی اور سکون اور احسان کی منزل پہ لے جائے۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو ناکامی کو کمانا چاہتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو بیماری کو کمانا چاہتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو کمزوری کو کمانا چاہتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو ذلت کو کمانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ سب لوگ خوشی، کامیابی، کامرانی، مسرت، سکون کے تلاش کرتے ہیں، لیکن کچھ کے حصے میں یہ آتا ہے اور کچھ کے حصے میں یہ نہیں آتا۔ سب کچھ کمانے کے بعد نوٹوں کے انبار پہ بیٹھ کر بھی بے سکون ہوتے ہیں، اور ایک آدمی جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، اس کو وہ سکون میسر ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک امیر آدمی کو شاید نہ ملے۔ تو اس اندر کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اندر کا علم، اس کو علم عرفانیت کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے یا اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہمارا خوف اور ڈر کا کیا رشتہ ہے اور کس طرح یہ رشتہ آگے چلے، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ علم عرفانیت ایک علم کا نام ہے، اور یہ اس علم عرفانیت کے اندر دو لفظ آتے ہیں، علم اور عرفانیت۔ علم کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، عرفانیت کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن شریف میں علم والوں کے بارے میں فرمایا ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر دو پوائنٹس بالکل واضح ہیں، ایک اہمیت علم اور دوسرا اللہ سے ڈرنا۔ یعنی جس شخص کو علم حاصل ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بالفاظ دیگر، جس شخص کو علم حاصل نہ ہوگا وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ علم عرفانیت کے اعتبار سے ایک بہترین اور واضح انفارمیشن دیتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بات بیان کی کہ علم عرفانیت کے دو حصے ہیں، علم اور عرفانیت۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگاہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، طاقت، رحمت اور فضل کو انسان کے قلب میں واضح کرے۔ جب انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں کہا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا انداز کیا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عظیم ہے، طاقتور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہماری زندگی ان کے فضل سے، ان کے عطا کردہ عنایتوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم سے نافرمانی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جائیں تو ہمیں اس بات سے ڈرنا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر جو ہمیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، خفا ہو جائیں۔ ہمیں اس کا ہر وقت ڈر ہونا چاہیے۔ اس مقام پر یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ایک انسان جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دوری اختیار نہ کر لیں، تو ایسے شخص کو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو گیا۔ اور وہ علم جو اس آیت مبارکہ کے مصداق انسان کو وہ احساس، خیال، شعور اور فکر عطا کرے کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم نہ ہو جائے، اس کو علم عرفانیت کہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنی ذات عالی میں اپنی جملہ مخلوق کے اعتبار سے صرف مہربانی اور کے دروازے، تعالیٰ ہی کی ہستی واحد ہے اور احد ہے کہ جب انسان کسی اور شے سے ڈرے، کسی اور سلسلے سے ڈرے، کسی اور صورتحال سے ڈرے، تو اپنے ڈر کا علاج، اپنے ڈر کی مینجمنٹ وہ اللہ تعالیٰ سے کروائے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ تو انسان سے حق تعالی شانہ کا بنیادی رشتہ محبت، رحمت، فضل اور عافیت والا ہے، نہ کہ ڈر والا۔ ایسا علم جو انسان کی عقل،
سوچ فکر اور شعور کو اس قابل بنائے کہ وہ حق تعالی شانہ کی محبت کو محسوس کرے اور محبت حق تعالی شانہ کے چھن جانے کے خوف اور ڈر میں مبتلا کرے۔ اس ڈر اور خوف اور خشیت سے اللہ تعالی سے تعلق قائم اور مستحکم رکھنے کی وہ شدید جدوجہد کرے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس فضل کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے جس کو ہم حاصل کرنے کے بعد اپنی بیرونی زندگی کے اندر بھی بہت زبردست قسم کا انقلاب لا سکتے ہیں اور اپنی اندرونی زندگی کے اندر بھی بہت زبردست انقلاب لا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی۔ علم عرفانیت سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ آپ سمجھ لیں ایک سمری میں بیان کر رہا ہوں، اور اس عرفان کو حاصل کرنے کے بعد باہر کی کامیابیاں، باہر کی عزتیں، باہر کی عظمتیں، باہر کی دنیا کی عظمتیں، اس جو ہماری مٹیریل زندگی ہے اس کے فضائل حاصل کرنے ہیں، گھر حاصل کرنا ہے، چھت حاصل کرنی ہے، رشتے حاصل کرنے ہیں، مناسب انداز میں دولت کو حاصل کرنا ہے، مناسب عزت حاصل کرنی ہے، مناسب خوشی حاصل کرنی ہے، اور اندرونی مسرت، شائستگی اور سکون حاصل کرنا ہے، اور قبر کے پیٹ کے اندر بھی فضل اور عافیت، اور آخرت میں بھی فضل و عافیت۔ تو یہ تمام چیزیں اسی وقت ہمیں ہوں گی جب ہمارے پاس اللہ کا عرفان ہوگا۔ اللہ کا عرفان ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، اللہ کے قرب کے بعد ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں بآسانی اللہ تعالیٰ کے رحمت و فضل سے ہماری زندگی میں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔